إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سامعین کرام اور حاضرین گرامی، ہماری گفتگو اس باب میں جاری ہے کہ مسلمان فتنوں کے شبہات میں کس طرح مبتلا ہوں اور ان کے عقائد کو نشانہ بنایا جائے، ان کا عقیدہ خراب ہو اور بطور خاص ولا اور برا یہ کمزور پڑ جائے، دینی غیرت مجروح ہو جائے۔ جب دینی غیرت مجروح ہو جائے انسان کی تو وہ دین اور مذہب کے تعلق سے ایک قسم کی لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے اور دینی تعلیمات کو غیر ضروری سمجھ کر اس سے انحراف کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایسے میں آسان ہو جاتا ہے کہ دین اور اسلام سے متعلق جو عقائد ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ صحیح سندوں سے ثابت شدہ ہوں اور دین کی جو بنیادیں دین کا حصہ ہیں، ان کے سلسلے میں انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو اور اس سلسلے میں احساس کمتری کا شکار ہو کر غیر مسلموں کی جانب سے علم تحقیق کے نام پر جو الٹی سیدھی باتیں پیش کی جاتی ہیں، اگرچہ اس میں کفر ہو، شرک ہو، صراحتاً دین کی مخالفت ہو، بندہ اسے قبول کر لے۔ اس سلسلے کے بعض بہت اہم نکات گزرے ہیں اور بڑے اہم نکات باقی ہیں۔ تیسرے نمبر پر بنیادی عنوان جو انہوں نے قائم کیا کہ اس کے لیے جو اسلوب غیر مسلم دنیا دشمنان دین استعمال کرتے ہیں تو ان کا ایک بنیادی ٹارگٹ اور نشانہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کو بگاڑ کر اس کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا جائے۔ کیسے؟ مستشرقین کے ہاتھوں اور منافقین کے ہاتھوں۔ منافقین جو دکھائی دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے قریب ہیں، بلکہ مسلمان ہیں، اسلامی غیرت رکھتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی فکر اسلام مخالف ہوتی ہے۔ تو ایسے منافقین کئی شکلوں میں ہوتے ہیں۔ دو صفات یہاں بیان کی عنوان میں، الباطنیین والعلمانیین۔ باطنیین یعنی وہ فرقے جو باطنیہ کہلاتے ہیں۔ کون ہے باطنیہ؟ اس فہرست میں بہت سارے فرقوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ پرانے فرقوں میں دروز ہیں، قرامطہ ہیں، شیعہ بھی ان میں شمار کیے گئے ہیں، شیعوں کے بعض گروہ۔ اس کے علاوہ جو آج کے زمانے میں ہم ان کے بارے میں کہیں کہ قادیانی ہیں، بہائی ہیں، یہ دکھائی دیتے ہیں، بہری ہیں، آغا خانی ہیں۔ دکھائی دینے میں نام کے اعتبار سے دنیا اور یہ لوگ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ ایسا ظاہر بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ باطنیہ ہیں۔ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ۔ باطنیہ کے معنی کی ایک تشریح اہل علم نے یہ بھی کی ہے کہ یہ قرآن کے سلسلے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کا ظاہری معنی ان کے الفاظ کا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن ان الفاظ کے پیچھے اس کے کچھ باطنی معنی بھی ہیں جو صرف ان کے اپنے عقیدے اور امام کی تصریحات کی روشنی میں سمجھے جا سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ کر کے وہ اپنے شکار لوگوں کو، متاثرین کو یہ باور کراتے ہیں کہ قرآن کا جو معنی، مفہوم، تفسیر ہم اور ہمارے امام، ہماری فکر، امام کا بھی نام لیا جاتا ہے
حقیقت میں ان کی طرف منسوب اقوال تفسیرات ان کی اپنی نہیں ہوتی، یہ گڑھی ہوئی اور بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ باطنیہ کے تعارف میں نے بہت ہلکی پھلکی سی بات کی، آگے جب ہم اسلام کے اندر کے فرقوں کی گفتگو کریں گے تو اس میں ان کا تذکرہ قدر تفصیل سے انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ تو باطنیین میں یعنی ایسے فرق جو ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کے چہرے مہرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ ان میں آج کے زمانے میں ہمارے گرد گرد میں واضح طور پر جو چہرہ ہے وہ قادیانیوں کا ہے۔ میں اس کو یہ بھی مانتا ہوں کہ روافض اور شیعہ بھی اس میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔ یہ بھی باطنیہ منافقین میں سے ایک ہیں۔ اب ان میں کئی طرح کے لوگ ہیں، ہاں، لیکن جو اثنا عشری اور اصل شیعہ دنیا میں مشہور اور جانے پہچانے جاتے ہیں، یہ اگر آپ ان کے عقائد اور حقائق کو جانیں گے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس سے کوئی بلا تردد میں کہتا ہوں کہ اختلاف کوئی نہیں کرے گا، کوئی بھی حق پرست اہل سنت والجماعت انہیں بھی باطنیہ میں سے شمار کرے گا۔ تیسرے، میں اسی سلسلے کی ایک کڑی منکرین حدیث کو مانتا ہوں۔ ہاں، باطنیہ یا وہ جو اسلام اور مسلمانوں کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، قرآن اور رسول کو ایک طریقے سے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن احادیث رسول کے سلسلے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، صحابہ کرام روات حدیث کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ ذخیرہ احادیث جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور جب انہیں غیر معتبر قرار دے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف کے قرآن کے معنی اور مطالب تفاسیر کو رد کر دیا جاتا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اپنے طور سے قرآن کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ابھی آگے یہاں آئے گا کہ یہ اپنے طور سے تفسیر کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں گے، کھنگالیں گے ان کے فکر کو، ان کی تشریحات کو، ان کی باتوں اور اعتراضات کو، تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ مستشرقین کے ذخائر اور ان کے مواد کو یہ لوگ اختیار کرتے ہیں، جن کی صورتحال کیا ہے آگے ہم جانیں گے۔ مستشرقین، مستشرق کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ یہ مغرب کے، یورپ اور امریکہ وغیرہ کے وہ علماء، وہ محققین جو ہیں مغربی دنیا کے، لیکن علوم اور مہارت کے سلسلے میں انہوں نے مشرقی علوم حاصل کیا، خاص طور سے اسلامی علوم۔ مشرقی علوم میں دیگر علوم بھی شامل ہے، دوسرے مذاہب کے بھی داخل ہو سکتے ہیں، ہندو مت، بدھ مت وغیرہ وغیرہ، لیکن زیادہ تر استشراق کی تحریک، جو ایک تحریک اور منظم منصوبے کے تحت جاری کی گئی دنیا میں، اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے ذخائر، اسلام کے مصادر اور علوم اسلامیہ پر تحقیق اور ریسرچ ورک کیا جائے، لوگوں کو، دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ ہم بڑی علمی خدمت کر رہے ہیں، اور علمی خدمات کے نام پر، علمی تحقیق کے نام پر قرآن، حدیث، علوم اسلامیہ پر کچھ اچھا کام بھی ظاہر کیا جائے، کتابیں لکھی جائے، اور ان کے اندر جگہ جگہ اپنا زہر گھولا جائے۔ تو استشراق دراصل اسلام کے خلاف ایک علمی محاذ پر ایک تحریک تھی، ہے، اور ایک زمانے میں یہ بڑے شباب پر تھی، یہ ختم نہیں ہوئی، آج بھی جاری ہے۔ تھوڑے سے طریقہ کار اور منصوبہ اور حکمت عملی فرق سے چلتی ہے، پہلے کے لوگوں کی ترجیحات الگ تھی، اب ان کے منصوبوں میں تھوڑی تبدیلی ہوگی۔ ان میں سے کچھ چیزوں پر انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں ہم آج ہی بعض چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ تو یہ باطنیین اور علمانیین، علمانیین یعنی سیکولر فکر کے لوگ، لبرل لوگ، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علمی تحقیقات کے سلسلے میں کسی مذہب اور کسی فکر کی طرف مائل ہوئے بغیر غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، غیر جانبدارانہ تحقیق پیش کرتے ہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں۔ خیر، یہ میں نے علمانیین اور ان کا تعارف کیا، سیکولر لوگ، ہاں، لا مذہبیت، یہ سیکولرزم، اس کی بھی تحقیق آپ جب کریں گے تو لادینیت اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے سیکولر، جیسے ہندوستان کے بارے میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان سیکولر جمہوری ملک ہے۔ یورپ کے، امریکہ کے جتنے ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، کسی مذہب کو نہیں۔ مذہب اور سیاست میں، سیاست اور حکومت میں کوئی مذہب کا دخل نہیں ہوگا، یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ تحقیق کریں گے، پاکستان کے شیخ عطا اللہ صدیقی رحمہ اللہ کا ایک لمبا چوڑا قسط وار مضمون آیا تھا، بڑا جامع، بڑا تحقیقی حوالوں سے بھرپور۔ انہوں نے اس میں ثابت کیا تھا کہ سیکولرزم کی
یہ جو اصطلاح ہے یا اختیار کی گئی، اس فکر کو پھیلایا گیا، یہ ظاہر تو یہ کیا گیا کہ حکومت اور سیاست میں کوئی بھی مذہب نہیں ہو چلے گا، لیکن حقیقت میں اس کے پردے میں مقصود یہ تھا کہ صرف اسلام کو حکومت، طاقت، اقتدار سے دور رکھا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نتائج کو، دنیا کے کسی ملک میں کیسی بھی تحریک چلتی ہے، ہاں، قتل و غارت گری، فساد، جنگ اور کچھ بھی ہو جائے، یورپ اور امریکہ کے لوگ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں وہاں داخلی طور پر، لیکن اگر وہاں کوئی طبقہ ایسا ہے جو اسلامی حکومت کے قیام کی بات کرتا ہے، اسلام کو فروغ دینے کی، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی، نصاب تعلیم میں قرآن حدیث کو شامل کرنے کی بات کرتا ہے، تو یورپ اور امریکہ کے لوگ فوراً مختلف قسم کے بہانوں سے دراندازی کرتے ہیں، اس میں گھستے ہیں اور اس تحریک کو ڈائنامائٹ کر دینے اور ان کو منتشر کر دینے کی پوری قوت اور طاقت سے کوشش کرتے ہیں۔ ایسی دسیوں مثالیں پیش کر سکتے ہیں، میں اگر ادھر جاؤں تو میرا وقت اس میں چلا جائے گا، لہذا ہم اس کو نہ پیش کرتے ہوئے یہاں ابھی میں عنوان کی ہی تشریح کر رہا تھا۔ عنوان کیا ہے؟ تیسرا بڑا بنیادی طریقہ مسلمانوں کو اسلامی عقائد ولا اور برا کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا، عقیدے کو کمزور کرنا، ایمان میں ان کو حقیقت سے دور کرنا، غیر اسلامی اجنبی افکار سے متاثر اور مرعوب بنانے کے لیے تیسری یہ بڑی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک میدان ہے کہ اسلامی تاریخ کو مستشرقین، منافقین کی تشریح کرتے ہوئے دو طبقوں کا ذکر کیا، باطنیہ اور سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ اپنے آپ کو جو کہتا ہے، ان لوگوں کے ذریعے سے اسلامی تاریخ کے چہرے کو لوگوں کے سامنے بگاڑ کر پیش کرنا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد بن سامل السلمی کا قول یہاں نقل کیا گیا ہے، صاحب کتاب نے ان کا حوالہ دیا اور کہا کہ دکتور محمد بن سامل سلمی اسلامی تاریخ کو فکری جنگ اور اس کو بگاڑنے کی جو کوششیں منظم اس کا سامنا کرنا پڑا، اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ بہت بڑے پیمانے پر فکری جنگ کے سامنے سے دوچار ہے، فکری جنگ سے دوچار ہے، ہاں، اور دشمنوں نے اسلامی تاریخ کو بگاڑنے پر اپنی بڑی توجہ اور قوت لگا رکھی ہے، اس کو اپنے بحث کا، اپنے ترجیحات کا ایک بڑا اہم موضوع قرار دے رکھا ہے۔ وہ اس طرح سے کیوں ایسا کیا؟ وہ اس لیے پہلے وجہ بتائی کہ مستشرقین نے، مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمنوں نے اسلامی تاریخ کو بطور خاص ٹارگٹ کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی امت ہو، کوئی بھی قوم ہو، ہاں، تاریخ اس کے فخر، عزت اور نمونے کا مقام ہوتی ہے، قدوہ اور نمونے کا۔ تاریخ کو دیکھ کر انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، تاریخ کو دیکھ کر، اپنی تاریخ کو دیکھ کر اس کو اپنی قوم کے سلسلے میں اس کا تشخص، اس کا مزاج، ترقی کے راستے معلوم پڑتے ہیں۔ تو یہ اعتزاز، عزت کا مقام، اور اس میں لوگوں کے لیے قدوے اور نمونے ہوتے ہیں تاریخ میں۔ فَإِذَا كَانَ تاریخ الْإِسْلَامِ، چونکہ اسلامی تاریخ امجاد سے بھری پڑی ہے، یعنی مجد اور شرف کے شخصیات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کی ایک زندہ حقیقت ہے کہ ہماری تاریخ نیک، صالح اور بڑے بڑے شخصیات سے، ایسے لوگوں سے جنہوں نے تاریخ کے اندر ناقابل فراموش کارناموں کو انجام دیا، تاریخ کے دھاروں کو موڑا، دنیائے انسانیت کی تاریخ پر زبردست طریقے سے اثر انداز ہوئے، ایسی شخصیات حقیقت میں مسلمانوں کی تاریخ میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی دوسری قوم کے پاس اتنی بڑی بڑی شخصیات اتنی تعداد میں نہیں ہے، اور یہ صحیح ہے، یہ ماضی کی بات ہے، آج کی نہیں۔ تو آگے کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ بلا شک، تو جب انسان، ایک مسلمان اپنی تاریخ کو پڑھتا ہے، اپنی تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات، ان کے کارناموں، مختلف فنون اور علوم کے سلسلے میں ان کے شاہکاروں، تصنیفات، تحقیقات اور تاریخ سازی کے کارناموں کو جانتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ پڑھنے والے کے لیے، اس تاریخ کو جاننے والے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے اور ان اصولوں اور آداب کو اختیار کرنے کا عامل، محرک بنتا ہے، ان اقدار کو جو کہ جس نے اس کے اجداد کو اس فخر اور
وہ مجد اور شرف اور بلندی کا حقدار بنا دیا۔ ہم جب اپنی تاریخ، اس جملے کو میں اپنے الفاظ میں، کہ ہم جب اپنی صحیح تاریخ جانیں گے تو اپنی تاریخ کو پڑھ کر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگان اسلامی تاریخ کے ابطال، جس کو آج کے معروف زبان میں ہم ہیرو کہتے ہیں، اسلامی تاریخ کے ہیروز نے جو بلندیاں، شرف اور اونچائیاں حاصل کی، کن بنیادوں پر حاصل کی؟ ان بنیادوں کو، ان کے مقاصد، ان کے طور طریقے، ان کے اصول، آداب اور اقدار کو ہم بھی اختیار کریں گے تو دنیا میں ہم کو بھی عزت، مقام، بلندی اور تاثیر ملے گی۔ یہ تحریک پیدا ہوتی ہے صحیح تاریخ کو جاننے والے اور اونچی شخصیات کے کرداروں کو پڑھنے والوں کے اندر۔ اسی لیے تاریخ کا سبق بہت اہم ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اپنی تاریخ کو جو قوم یاد نہیں رکھتی وہ مٹ جاتی ہے۔ ہاں، اور آج مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ ان کے اندر جو ادبار، انحطاط، پستی، تنزل کے مختلف علامتیں ہیں، اس کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ تو عقیدے اور ایمان سے دوری، ایمان میں کمزوری کی بنیادی وجہ، اور یہ کمزوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا اپنی تاریخ سے رشتہ بہت کمزور ہے۔ ابھی یہاں جو بیٹھے ہیں، جو نہیں ہیں، ہاں، آپ ہندوستان کی مسلمانوں کی صحیح قربانیاں اور کردار کیا ہے یہ پوچھیں۔ میرا دعویٰ ہے، یقین ہے کہ حقیقی معلومات بہت کم لوگوں کو ملے گی۔ مسلمانوں کی اکثریت میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو واقعات، جو نام آپ سنیں گے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہاں بھی گروہ بندی اور فرقہ وارانہ مزاج اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک کارنامہ کام کا موقع ملتا ہے تو الگ الگ جماعتیں، تنظیمیں، مسلک کے لوگ اپنا اپنا کردار کہ کریڈٹ ہمیں ملے، ہمارا نام ہو، ہم رپورٹ میں آئیں، اپنا اپنا نام درج کرانے کے لیے الگ الگ کوششیں کرتی ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اس میدان میں ہمارا بھی کارنامہ ہے۔ اس کوشش میں کبھی کبھی معاملات کو انتہائی درجہ بگاڑ لیتے ہیں، کمزور کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بابری مسجد کے قضیے میں بھی یہ ہوا اور دوسرے کئی معاملات، یہاں کریڈٹ کا چکر ہو گیا۔ قوم، ملت کے مفادات، دین کی حقیقی تعلیم کو عام کرنا، اس قسم کا جذبہ صادق اور خلوص تقریباً یا تو مفقود ہے یا بہت کمیاب ہے، بہت کمیاب۔ تصویریں کھنچانے والی بڑی تعداد ہے، اور یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیے، میں ایک سمپل سی بات کہہ رہا ہوں، آپ خود غور کیجئے کہ آپ کسی بھی جماعت کے کسی بھی فرد سے ملے، ذمہ دار سے، یا رپورٹیں دیکھیں، سالانہ رپورٹ، 6 ماہی رپورٹ، جب وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم ایسا پروگرام کرتے ہیں، ہم تصنیف و تالیف کر رہے ہیں، ہم غربا مساکین کے لیے فلاں جو ہے شعبہ کھول رکھا ہے، معلومات کے لیے یہ تعلیم یہ کیا ہے، ہم مکتب، مدرسہ اور فلاں چیز چلا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے محاذ پر ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ ساری رپورٹیں ہیں، ساری جماعتوں کے آپ اکٹھا کریں اور تھوڑی دیر کے لیے یہ تجزیہ کیجئے کہ اگر ان رپورٹوں میں بیان کردہ امور کو 100% نہ صحیح، 50% صحیح مان لیا جائے، 50% مان لیں کہ یہ رپورٹیں جتنا بیان کر رہی ہیں اس کا 50% کام ہو رہا ہے غربا اور یتیموں میں، مساکین میں، علاج معالجے میں، دعوت و تبلیغ میں، تعلیم و تربیت کے میدان میں، اور دوسرے میادین جن کے سلسلے میں دعویٰ کیا جاتا ہے اور جھنڈا گاڑا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ جو بیان کیا جاتا ہے اگر اس کا 50% مان لیں کہ صحیح ہوتا زمین پر خلوص کے ساتھ، تو ہمارے حالات کچھ کے کچھ نظر آتے ہیں۔ مسلمان نتیجے کے طور پر کیسے نظر آ رہے ہیں؟ اتنے کام ہو رہے ہیں، ہر جماعت یہ بتا رہی ہے کہ بہت تیر مار رہے ہیں، لیکن نتائج، ابھی اگر میں بات کروں تو اپنے موضوع سے شاید ہٹ جاؤں، حالانکہ موضوع کا حصہ ہے کہ ان کوششوں کے نتائج ہیں۔ آج اپنے شہر پر غور کیجئے، دیندار شہر، کس معاملے میں دینداری ہے ذرا آپ کھنگالیں؟ کون سی دینداری ہمارے یہاں نظر آتی ہے؟ عبادات میں جہاں بدعتیں ہوتی ہیں، معاملات میں جہاں چوری، بے ایمانی، رشوت، جھوٹ، غیبت، چغلی، ایک گناہ بتائیے جو نہیں ہوتا۔ ابھی تو میرا دل چاہ رہا ہے جو رپورٹیں آ رہی ہیں، ہاں، کہ الگ سے 2-3 موضوع ایسے ہیں جنگی پیمانے پر کرنے والے ہیں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، شہر کو بچانے کے لیے۔ حرام خوری کے سلسلے میں مجھے ایسا لگتا ہے، ابھی آج میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی یہ جملہ کہا
کہ عوام تو عوام خواص کے پاس ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص فتویٰ اور راستہ پیدا کر لیا ہے ان لوگوں نے کہ حرام کو حلال بنا لیں گے. یہودیت والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چربی کو حرام کیا تو بیچ کر پگھلا کر بیچا اور اس کی قیمت کھانے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان پر لعنت ہو, اللہ نے حرام کیا تھا ایسا کیا. سنیچر کے دن مچھلی مارنا منع تھا, جمعہ کو جال لگا کے اتوار کو نکالتے, کہا سنیچر کو کہاں مارا ہے نا. یہ چالاکی ہے. اب ایسی چالاکی آج ہمارے یہاں بھی کی جا رہی ہے. دوسری جگہوں پہ چھوڑیے, مسجد مدرسے میں غربا کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے وہ ایک دو غریب بچوں کو بلا کے کہا ہم نے تم کو جو ہے مالک بنا دیا, تملیک ہبا کر دیا, اب تم کو ہبا کر دیا تم مالک ہو گئے. اب تم مدرسے کو غریب کہا, غریب کو دے دیا ہم نے, اب تم غریب ہو لے لیے, حقدار تک پہنچ گیا, اب تم یہ پورا پیسہ مدرسے کو ڈونیشن دے دو, مدد کر دو. مجھ سے ایک مدرسے کے ذمہ دار صاحب نے پوچھا, اور یہ کہہ کے پوچھا کہ میں وہاں کا ٹرسٹی بنایا گیا ہوں, میرے مسلک کے لوگوں نے جب یہ کیا اور میں نے پوچھا تو کہا کہ ہمارے بڑے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایسا لکھا ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں, آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا دل مطمئن نہیں ہے. یہ خود وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے راستے میں روک کر کہ میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے, آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا آپ کو برا لگے گا لیکن حقیقت بیان کروں کہ یہ یہودیت ہے. دلیل دیں گے وہ حضرت بریرہ کی روایت. اللہ کے رسول ہم گھر میں پہنچے, ہانڈی پر گوشت پک رہا تھا, آپ بھوک سے تھے, آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ گوشت ہے؟ کہا یہ ہمارے لیے گوشت تو ہے لیکن ہم نہیں کھا سکتے. کہا کیوں؟ کہا یہ بریرہ کو صدقہ دیا گیا ہے. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے لونڈی تھی, بعد میں آزاد کر دی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ کنیز تھی, لونڈی. تو جب اللہ کے رسول نے یہ سنا کہ وہ بریرہ کو صدقہ کیا گیا ہے تو آپ نے کہا کہ لہا صدقۃ ولنا ہدیہ, اس کے لیے صدقہ ہے, ہمارے لیے ہدیہ ہے. اللہ کے رسول اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا, صحیح ہے, لیکن آپ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ کیا گیا ہے بریرہ کو, اور ہم کو جب وہ بریرہ کھلائے گی تو یہ صدقہ نہیں رہے گا. کیا مطلب؟ بریرہ اس کی مستحق تھی, مستحق کو دے دیا گیا. اب مستحق کو جب چیز دی گئی تو وہ اس کی مالکن بن گئی, مالک یا مالکن, اور وہ مالک کی حیثیت سے جب اس میں خرچ اور تصرف کر رہا ہے جو بھی شخص ہو, مرد ہو یا عورت, ہاں, تو وہ اب کسی کو اگر کھانا کھلا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, تو وہ صدقہ نہیں ہوگا, وہ اس کا اپنا اصلی مال ہے جس سے خرچ کر. اس کو فٹ کیا یہاں. تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ یہ دلیل دیں گے, لیکن کیا یہاں فٹ ہوتی ہے کہ یہ ہیلا ہے, یہ ناجائز ہیلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی یہودیوں والی ہوشیاری. میرا سوال ہے کہ اگر آپ نے 2 بچوں کو 4 بچوں کو دیا کہ یہ پیسہ ہم آپ کو مالک بناتے ہیں, ہبا کیا کرتے ہیں, اگر وہ بچہ یہ کہنے لگے کہ میرے ابا اماں بہت غریب ہیں یا میرا گھر ٹپکتا ہے, میں اپنے گھر کی چھت بنانا چاہتا ہوں, اس میں سے 2 لاکھ روپیہ 1 لاکھ روپیہ میں گھر بھیج دیتا ہوں, میں مالک ہوں تو میں کر سکتا ہوں نا, تو کیا یہ مدرسے والے اسے گھر بھیجنے دیں گے؟ بولے نہیں بھیجنے دیں گے. تو پھر میرے کہا مالک کیسے بنایا؟ میرے پاس ملکیت کے کئی لاکھ روپئے ہیں. ایک مسجد کا تعاون لینے والا آدمی آتا ہے, مجھ سے گزارش کرتا ہے کہ اللہ کے گھر میں خرچ کرو. میری سمجھ میں نہیں آیا, میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. تو کوئی مجھ متہم کرے گا کہ آپ لاکھ روپیے کے مالک ہیں لیکن 5 روپیہ بھی نہیں دے رہے ہیں, کوئی مجھ کو مجرم قرار دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں. میں اپنے پیسے کا اختیار رکھتا ہوں. تو کیا وہ بچہ جس کو مدرسے والوں نے ہبا کیا یا مالک بنایا, وہ اگر کہے کہ میں نہیں دینا چاہتا مدرسے میں, اب یہ پیسہ میرا ہے تو میں رکھوں گا, تو رکھنے دیں گے؟ کہا نہیں رکھنے دیں گے. میں نے کہا پھر مالک کہاں بنایا؟ تو دھوکہ ہے. شریعت میں ایسا ہیلا جس سے ناجائز کو جائز بنایا جائے, وہ چیز جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے, شرعی طور پہ لے نہیں سکتے, اس کو شریعت کے کھانے میں بٹھانے کے لیے ہیلا کا اختیار کر رہے ہیں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں ان کی جو دین کا کام کرتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں. جاہلوں کی بات ہی چھوڑیے, جاہلوں کی جیب میں بینک میں کام کر رہے ہیں اور فتویٰ ہے, مولوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ ہندوستان میں کر سکتے ہیں, ہم محنت کا کھا رہے ہیں. بینک میں کلرک ہے, منشی ہے, لکھنے پڑھنے والا ہے, گارنٹر ہے, کلیکٹر ہے, مینیجر ہے, کوئی بات نہیں, آپ اپنی محنت کا. مولوی صاحب کا فتویٰ ہے. مولوی صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صحیح مسلم کی حدیث ہے, لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وہم فیہ سوا.
اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے کھلانے والے، یعنی لینے اور دینے والا دونوں، لکھنے والا اور دونوں گواہی دینے والے، اور یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اپنی نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کرتا۔ ہمارا پورا شہر جنگ کا اعلان سر عام کر رہا ہے، اور آیت کریمہ کا بدعتی ورد کر کے مصیبت ٹالنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ بدعت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں۔ ہمارے مولانا عبدالغنی رحمہ اللہ اکثر جملہ کہتے تھے، حرام پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ایسے ہی ہے جیسے آپ گٹر کے پانی سے غسل کر رہے ہیں، طہارت ملے گی، پاکیزگی ملے گی۔ لیکن ہمارے یہاں یہ غسل ہو رہا ہے، سر عام عزت دار لوگ حرام خوری سر عام کھلے عام برملا کر رہے ہیں۔ اب یہ ضرورت بن گئی، یہ سیاست کا تقاضا ہے، اسکول چلانا ہے تو ڈونیشن لینا پڑے گا، ہاں، اساتذہ ٹیچر فیس وصولنے میں سختی، تنخواہ دینے میں نرمی، اور نہ جانے کون کون سے مظالم ہمارے ہر شعبے میں ہو رہے ہیں۔ حرام خوری تو جیسے میں کہتا ہوں کہ عجیب و غریب بات ہے، ایک چھوٹا سا آدمی میں کتنا پیسہ دو کہ میں ووٹ دوں، کیا جائز ہے؟ وہ نکالیے فتویٰ۔ اب ووٹ پیسہ لے کے ووٹ دیں گے اور پھر شکوہ شکایت کریں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے سیاستدان نہیں ہیں۔ آپ کہاں اچھے ہیں؟ جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ برے ہیں کہ آپ نے پیسہ لے کے ووٹ دیا، تو آپ کہاں اچھے ہیں؟ جرات پیدا کیجئے یہ بولنے کی کہ ہماری برائی کا نتیجہ ہے میں برا ہوں، اپنی برائی کو قبول کیجیے۔ بات تھوڑی سی پھیل گئی، ہاں، لیکن غیر ضروری نہیں ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے ہمارے یہاں کسی شعبے میں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات یہاں سے نکلی تھی کہ دینداری، ہاں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ترقی کس وجہ سے ملی تو اپنی تاریخ کا مطالعے سے ہم کو ثابت ہوتا ہے۔ ان کی ترقی کا راز کیا تھا؟ جب وہ تاریخ پڑھیں گے تو کہیں گے کہ اجداد، ہمارے آبا و اجداد نے جو مجد، شرف، عزت، مقام، بلندی، ترقی حاصل کی تھی، اس کا راز کیا تھا؟ انہوں نے یہ بلند مقام، کیا نام ہے، تہذیب و تمدن اور امت کی بلندی کا اونچا مینار کیسے قائم کیا تھا؟ ہاں، تو جب وہ اس کے بھید کی تلاش کرتے ہیں کہ اس بلند درجے اور معیار تک پہنچنے کا راز کیا ہے، ہاں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ راز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح طریقے سے ایمان، مضبوط ایمان، اور اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ کے راستے میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا۔ یہ راز ہے مسلمانوں کی ترقی کا، ہے نا؟ اور ہم حرام خوری، دنیا داری، مادہ پرستی، بے ایمانی، دوسروں کے حقوق کو غصب کر کے، ابھی میں حرام خوری کی بات کر رہا تھا، ہمارے دیندار شہر میں، دیندار لوگوں کے گھرانوں میں آپ دیکھیں گے، اب چونکہ یہ چیزیں راز نہیں ہیں، بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ شاید 10 میں سے 9 گھرانے آپ کو ایسے ملیں گے جہاں لین دین کا، حصے بکرے کا جھگڑا چل رہا ہے۔ جو قابض ہے وہ حقداروں کو، خاص طور سے کمزوروں کو، چھوٹا بھائی ہو بہن ہو، ان کو ان کا حق دینے کے لیے تیار۔ اس میں ہیلے بہانے، بہت سارے بہانے، قرآن حدیث سے زیادہ معلومات ہے، اللہ اور رسول سے زیادہ علم، گہرا علم ہے کہ میں ایسے نہیں دے سکتا، اس میں یہ نقطہ ہے وہ نقطہ ہے، اور جب اس کی کوئی آپ حل پیش کریں گے تو کوئی ایک نیا بہانہ، حقدار کو حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن دین کا جھنڈا لے کر گھومیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں، اور میری یہ بات چاہے لوگوں تک پہنچے اور پہنچانی چاہیے، سیکھیں پہنچائیں، میں کہتا ہوں یہ گناہ اور غلط کام جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے، اس پہ جب بولنا بند کر دیا جائے گا، اصلاح کی بنیاد پر، تنقید کی بنیاد پر نہیں، غیبت کی بنیاد پر نہیں، تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ روکنا ٹوکنا جس دن بند ہو گیا، قرآن حدیث کی بے بیسیوں دلیلیں دی جا سکتی، ان تک پہنچائیے۔ کہ میں ایک بات اکثر اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جیسے ایک بات کہی جاتی تھی نا، پہلے علم نے تجزیہ کیا ہے، بات تھوڑی پھیل گئی، آج میں کم سے کم 3-4 نکات سمیٹنا چاہتا تھا تاکہ 2 درس میں یہ بحث ہو جائے، ہم داخلی فرقوں پر آئیں، لیکن خیر یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ عیسائیوں کے یہاں ایک عقیدہ ہے، شاؤل پولیس، یہودی شاؤل تھا، یہودی عیسائیت میں آیا تو پولیس، جیسے عبداللہ بن سبا اسلامی تاریخ کا ایک کردار ہے، ویسے وہ شاؤل تھا۔ تو اس نے جو تحریفات کی، حضرت عیسیٰ کو الہ بنایا، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیا، اور ساتھ ساتھ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تھے اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے، اور سولی پہ چڑھ کے انسان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔
گویا انسان اپنے گناہ کا کفارہ نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ نے نعوذ باللہ جو ان کا عقیدہ ہے اللہ کے بیٹے نے یہ قربانی دی، اور آدم کا جو پہلا گناہ ہے جنت میں جو کیا تھا اور دنیا میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس کا کفارہ بنا۔ اب اسی حق کی بنیاد پر ان کے یہاں مذہبی پیشواؤں کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد جائے کنفیشس باکس میں اعتراف گناہ کرے، کنفیشس کرے، اور پھر اس کو کچھ تحفے تحائف، جو ان کا سسٹم ہے، پہلے بڑے تحفے تحائف لے کر ہی معاف ہوتے تھے، ابھی کیا ہے معلوم نہیں، تحفے تحائف دینے کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگے، قتل ہو، چوری ہو، غیبت ہو، کسی کے ساتھ ریپ اور زنا ہو، اور کسی کا حق، تو یہ پادری جو ہے اس کو تھوڑی بری نصیحت وغیرہ کر کے اس کو معاف کر دیتا تھا، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھے کہ معاف ہو گیا میرا گناہ، توبہ قبول ہو گیا۔ تو اہل علم نے تجزیہ کیا اس عقیدے کا کہ اس عقیدے نے عیسائیوں کو گناہوں پر جری بنا دیا، کہ بے روک ٹوک ہم گناہ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا خرچ کریں گے، پادری سے معاف کروا لیں، کسی کو قتل کر دیں، کسی کی عزت سے کھیل لیں، معافی تو مل جائے گی۔ اس چیز نے ان کو گناہ پر جری بنا دیا، جیسے عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا، میں ایسا سمجھتا ہوں، اور میری اس سمجھ کو آپ تجزیہ کیجئے کہ کتنا وزن ہے اس میں، کہ مسلمانوں میں بھی کچھ عقیدے اس طرح کے بنا لیے گئے، کچھ فضائل اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک آدمی کو یہ احساس دلا دیا جاتا ہے، وہ اس خمان میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کا، اپنی بہن کا، اپنے رشتہ داروں کا حق مار لوں، ان کے ساتھ ظلم کروں، میں جھوٹ بول کر اپنے اقتدار کو قائم رکھوں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلوں، اتھل پتھل اور جھوٹ کی سیاست اختیار کروں، جو بھی کر لوں میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ جو فضائل اور تصوف والا دین ہے نا، فضائل بیان کر رہا ہوں، بہت کھل کے بول رہا ہوں، برا لگ رہا ہے تو برا لگے، تجزیہ کیجئے سماج اور معاشرے کا، کہ آپ نے فلاں ورد کیا، فلاں ذکر کیا، اتنے ہزار فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے متعین ہو گئے، قیامت تک آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ یار اتنا تو میں نے گناہ کیا بھی نہیں ہے جتنا فرشتے میری معافی مانگیں گے، وہ پڑھنے میں 10 منٹ لگے گا، اتنی مرتبہ پڑھ لوں گا، اور لاکھ والا نصاب بھی ہے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، چلو اب میں نے سارے بھائی بہنوں کا بھی حصہ مار لیا، چوری کر لی، سود کھا لیا، ہاں تو سود کھانے سے پیسہ ہونے سے سماج میں تو عزت مل رہی ہے، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میں حرام کا یہاں کا حلال۔ اگر کوئی اصول پسند ہے، دیندار ہے، حق پر چلنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، تو اس کو نہ عزت ملے گی، نہ بڑا پن ملے گا، ہاں اس کی مخالفت ہوگی تو لوگ اور دامن سمیٹ لیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک سچائی کی قیمت نہیں رہ گئی ہے، مادے کی قیمت ہے، پیسے کی قیمت ہے۔ تو اب چور ہو، حرام خور ہو، سود خور ہو، بھائی بہن کا حق ہڑپنے والا ہو، سیاست میں کمیشن کے نام پر حرام پیسہ لینے والا ہو، اسکول کالج چلا رہا ہو، مدرسہ چلا رہا ہو، شریعت کے حرام کو حلال، حلال کو حرام بنا رہا ہو، حرام کما رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے یہاں دعوت میں ہم جائیں گے، ہماری مجلس میں اس کو عزت کا مقام دیں گے، تو یہ آپ گناہ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ کھا نہیں رہے ہیں لیکن گناہ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ شہر پر نظر ڈالیے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو، دیندار لوگوں میں یہ معاملات کی خرابی نظر آئے گی، کیا وجہ ہے؟ ہاں ان کی نماز ان کو برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ہمارا نوجوان طبقہ موبائل کی بے راہ روی میں مبتلا ہو رہا ہے، اخلاق بگڑ گئے ہیں، مسجد کے راستے بھول گئے ہیں، اگر کسی کو یاد ہے تو رسم اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے مسجد آتے ہیں کہ جنت بھی ہاتھ میں رہے اور دنیا کے بھی مزے لوٹتے رہیں، ہاں شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض ہو، ہاں دونوں طرف، دونوں ہاتھ میں لڈو، بڑے چالاک ہیں آج کے ہمارے لوگ۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ آپ کی نیکی آپ کو برائی سے نہیں روک رہی ہے، اس کا مطلب آپ جو بظاہر نیکیاں کر رہے ہیں وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، ایمان آپ کے اندر ہے ہی نہیں، دھوکہ ہے، یہ فریب ہے کہ ہم فلاں فضائل پہ عمل کر لیں گے، اتنی 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لی، فلاں کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد کوئی بھی گناہ کیا، کوئی بھی کسی کا مال ہڑپ کیا، معاف ہو جائے گا، غلط بات ہے، ناممکن۔ وہ حدیثیں اٹھائیے، صحیح مسلم اور ترمذی کی کتنی مشہور ہے، نماز روزہ حج زکات لے کے آئے گا آدمی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر بہتان تراشا ہوگا، سب حقدار آئیں گے اور اس کی نیکیاں جو نماز روزہ لے کے گیا ہے نا سب لیتے جائیں گے، ختم ہو جائے گا، حقدار باقی رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ نیکی تو بچی نہیں کہ اس کے بدلے میں دیا جائے، وہاں روپیہ پیسے کا لین دین تو ہوگا نہیں،
تو اب اس کے گناہ ان کے حق کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے. نیکیاں لایا تھا خالی، برائیاں دامن میں بھر گئی اور جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ بچائے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غلط فضائل جھوٹی ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں ایک طبقہ یہ کہتا ہے، یہ بھی فتنہ ہے ایک، ہاں، جو عقائد کو بھی خراب کرتا ہے اور اعمال کو بھی، احکامات کو بگاڑتا ہے، کہ فضائل میں ایک طبقہ ہے جس کا یہ خیال تھا، صوفیہ میں کرامیہ ایک گروہ گزرا ہے، کرامیہ، اور ان کے اثرات سے ہمارے یہاں آج صوفیوں کا ایک بڑا طبقہ اور جو عوام کا طبقہ ہے وہ بھی یہ اختیار کرتا ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث چل جائے گی. فضائل کے نام پہ آپ ضعیف حدیث بیان کر رہے ہو. اب ضعیف حدیث کی بنیاد پہ لوگ عقیدہ، احکام اور مسائل مستنبط کر رہے ہیں. منہ سے نہ کہیں لیکن ان کا عمل یہ کہتا ہے کہ اس فضیلت کو جاننے کے بعد ان کے دل میں گناہ کی ایسی جرت اور جسارت پیدا ہو گئی کہ اب ہم کچھ بھی کر لیں ہماری جنت ریزروڈ ہے، محفوظ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، ہم تو معاف کروا لیتے رہیں گے، روزانہ 2 نفل پڑھیں گے، 2 فلاں ذکر کر لیں گے، سارے گناہ معاف. کتنی دیر لگتی ہے؟ نکال لیں اپنے آپ کو ایسی غلط فہمی سے، دور کر لیں. صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں کہ جنت کی بشارتیں مل جانے کے بعد کتنی محتاط زندگی گزرتے تھے. حضرت حنظلہ کا وہ واقعہ میں تو پڑھتا ہوں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں. صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا. کیا وجہ؟ کہ گھر بار الگ ڈھنگ سے ہمارا مزاج ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، اور جنت و جہنم کے ذکر کے سلسلے میں ہمارا مزاج بدل جاتا ہے. تو صحابہ نے مزاج کے اس فرق کو کہا کہ یہ منافقت ہے، یہاں کچھ یہاں کچھ. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ تو مزاج کی تبدیلی ہے جو انسان کی فطرت کا ایک لازمی نتیجہ ہے. اگر تم ایسے ہی ہونے لگو ہر وقت جیسے میری مجلس میں رہتے ہو تو راستوں میں اور تمہارے بستروں پر فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگیں گے. صحیح حدیث ہے نا. صحابہ ڈر رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی ملائکہ ایک تابعی یہ کہتے کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملا، ہر ایک ڈرتا تھا. وہ امام بخاری نے نقل کیا اسے کہ اپنے نفس پر نفاق کا ڈر ہوتا تھا. صحابہ کرام جن کی عدالت، ثقاحت، سچائی، جن کی کامیابی، جن کے ایمان اور عمل کا صحیح ہونا اللہ کی طرف سے قرآن میں موجود ہے، گواہی، سرٹیفکیٹ، پروانہ، وہ ڈرتے تھے نفاق سے. اور ہم حرام کھائیں، حقوق ماریں، چوری کریں، بدعقیدگی، شرک بدعت پر خاموشی اختیار کریں، اللہ کے دین کے سلسلے میں بے غیرت بن جائیں اور یہ امید رکھیں کہ فضائل پہ عمل کر کے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کتنا غلط دین ہے. صحابہ کا اور ہمارا مزاج کتنا فرق سے، ان کا دین اور ہمارا دین کتنا الگ ہے. یہ سب شبہات کے فتنے اور شہوات کے فتنوں کے نتائج ہیں. اسی ضمن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی صورتحال بنانے کے لیے یہ مسلسل کوشش ہو رہی ہے. ہم سو گئے، غفلت کے شکار ہیں، ہمارے خلاف حملے جو ہو رہے ہیں ہم اس سے بھی غافل ہیں، اپنی تاریخ سے بھی غافل ہیں. بات یہاں سے چلی تھی جو پھیل گئی کہ اپنی تاریخ میں ہم اگر آج جائزہ لیں گے تو ہمارے مسلمان نوجوان خود اپنی تاریخ نہیں جانتے. تاریخ کیا جانیں گے؟ مسلمانوں کی ہندوستان میں کن لوگوں نے قربانیاں دی، تحریک آزادی میں اصلی ہیروز کون تھے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام کی حیات اور زندگیاں، اس سے بھی ہمارا نیا طبقہ بلکہ بڑے بڑے عمر کے لوگ بھی ناواقف ہوں گے. کتنے صحابہ ہیں آپ ابو بکر صدیق کا نام پوچھ لیں نہیں بتا پائیں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پوچھ لیں نہیں بتا پائیں. ہمارے یہاں سوال جواب کا وہ چلتا ہے، مقصود ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کریں، تو لوگ فیشن کے طور پہ سوال کا جواب دیتے ہیں. بس جتنا پوچھا گیا اتنا کسی سے پوچھ لیا، نکال لیا، جواب دے دیا. تاریخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس سے نابلد ہیں. مقصود بھی نہیں ہے. علم کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، بڑے بڑے جلسوں میں، پروگراموں میں، ادارے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن ادارے نہیں، دکانیں ہیں، سرٹیفکیٹ کی دکانیں بن گئی ہیں. یہ کسی صاحب علم کا جملہ ہے کہ آج جو بڑے بڑے جامعات، یونیورسٹیز، کالجز اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم گاہیں، درس گاہیں، کوئی درس ورس نہیں ہو رہا ہے. سرٹیفکیٹ کی دکانیں ہیں، وہ ڈونیشن کھا رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے ایڈ لینا چاہتے ہیں. نوکری کرنے والے جو ہیں سرکاری ملازمت کرنا چاہتے ہیں، پڑھنے والے اچھی بہتر مادی زندگی چاہتے ہیں. کوئی یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ علم حاصل کر کے علم کے مقاصد کو پورا کریں گے، اچھے انسان بنیں گے، دنیا کی خدمت کریں گے. ہم خوش ہوتے ہیں ایک مسلمان کلیکٹر بن گیا، ایک مسلمان منسٹر بن گیا، وہ اسلام اور مسلمانوں کی کتنی خدمت کرتا ہے.
اس کا جب یہ مقصد ہوگا دین، ملت، قوم، ملک، تو کرے گا نا خدمت۔ یہاں علم اور ایمان درست ہی نہیں ہے، علم خود گمراہی کا شکار ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، علم کی گمراہی۔ علم کو ہدایت اور صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں نے جب علم پھیلایا تو ایمان کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے پہلی وحی میں کہا تھا اقرأ بسم ربک، پروردگار کے نام سے پڑھو۔ رب کے نام کے بغیر جو پڑھتے ہیں کیسے بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بڑے بڑے جھول کرتے ہیں۔ دیکھیے عالمی سطح پر ابھی یہ ویکسین چل رہا ہے، اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ بہت بڑا دولت مند ہے بل گیٹس، اس کے پیچھے اقوام متحدہ لگی ہوئی ہے، مادی منفعت اور اقتصادی مفادات کے لیے پوری دنیا کی زندگیوں سے، جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ چند لوگوں کے مقاصد کے لیے تمام کسان مہینے بھر سے اوپر ہو رہا ہے، پریشان حال ہے، سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بے مروتی، دل کی قساوت کہاں سے آئی؟ مفاد پرستی، خود غرضی، قومی غرض۔ عام حالات میں اگر ایک بچے کو بھوکا دیکھے تو آدمی کے دل میں رحم آتا ہے، درد میں مبتلا کسی کو دیکھے تو آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ لیکن جب عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر مفاد پرستی کا چشمہ چڑھتا ہے تو ایک آدمی کو تڑپتا دیکھ کر جو آنکھیں آنسو بہاتی تھی، اب وہ اسے قتل کر کے خوشی محسوس کرتی ہے۔ یہ فتنے کے شبہات نے مسلمانوں میں بھی یہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ جو چیزیں غیر مسلم اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کرتا تھا، آج مسلمان کرتا ہے، دین سے، دنیا سے اور اپنی تاریخ سے دور ہے۔ اور تاریخ بھی، جیسا کہ ہماری یہ گفتگو چل رہی ہے کہ ان کا ایک ٹارگیٹ یہ ہے کہ تاریخ کو بگاڑا جائے۔ بات لمبی ہو گئی، وقت کم بچا ہے، میں کم سے کم اس چیپٹر کو پورا کروں۔ یہ کہہ رہے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ جب وہ یہ تلاش کرتا ہے ایک مسلمان، شیخ محمد بن سلمی کے عبارت کا یہ حصہ ہے کہ جب اپنی تاریخ کو انسان صحیح تاریخ کو جانتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے مجد و شرف، ترقی، بلندی کا راز کیا تھا۔ تو مسلمانوں کے بزرگوں کی ترقی کا راز تھا اسلام، ایمان، اور ان کے دین کے سلسلے میں تمسک، مضبوطی سے پکڑ لینا، اور اللہ کے راستے میں جہاد اور قربانیاں پیش کرنا۔ یہیں سے جب ایسا ہوتا ہے تو ایک انسان جو اپنی سچی تاریخ پڑھتا ہے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس گڑھے سے نکالے جس میں آج مسلمان گر چکے ہیں، اس انحطاط، پستی سے، ایمان اور دین سے دوری کے نتیجے میں جس گڑھے میں گر پڑے ہیں مسلمان، اس سے اپنے آپ کو باہر نکالے۔ اپنی اصلی تاریخ جاننے کے بعد یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ تحریک پیدا ہوتی ہے، ہاں، اور ان کے سامنے ترقی کی، سچائی کی صاف صورت شکل ہوتی ہے، ہاں، اور سامنے ممتاز قسم کا نمونہ ہوتا ہے، خاص طور سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں۔ جب ہم صحیح تاریخ جانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے زیادہ پرکشش ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی شخصیت اتنی پرکشش نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم دنیا، ڈنمارک میں ابھی چند سالوں پیشتر 11 کارٹون بنائے گئے اور آج تک وہ موضوع بحث ہے، فرانس میں پھر سے شائع کیے گئے۔ اس پہ جو ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، یہ تصویر پیش کرنے کے لیے کہ آپ انتہا پسندی اور شدت پسندی کی تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ یہ اسی کا حصہ ہے، تاریخ کو بگاڑنے کا مسلسل۔ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ عیسائی دنیا نے تاریخ کے ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے، بگاڑنے اور آپ پر دھبا لگانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ پہلا سوال ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، جبکہ آپ کی شخصیت سے بہتر، مکمل، صاف ستھری شخصیت کوئی ہے ہی نہیں، اور خود ان کے بیچ میں یہ اعترافات موجود ہیں۔ محمد عند علماء الغرب، شیخ خلیل یاسین کی کتاب، اس میں دیکھیں 250 سے زیادہ ایسے علماء کا ذکر ہے جو یہود و نصارہ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھ کر ان کو دنیا میں شہرت ملی۔ بہت سی کتابیں لکھی، شہرت ملی سیرت پر لکھ کر۔ دی 100 کے مصنف مائیکل ہارٹ نے 100 بڑے آدمیوں کا نام ذکر کیا، پہلا نمبر اللہ کے رسول کو دیا اور اس کی وجہ بھی بتائی، اس تفصیل سے قطع نظر۔ جو لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد لوگوں کو متاثر کرنے، اثر ڈالنے والی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، تعلیمات، شخصیت اور آپ کی تاریخ۔ آپ سے زیادہ جامع، مکمل، بہتر کوئی شخصیت پوری انسان، یہاں تک کہ دوسرے انبیاء کرام بھی آپ کی طرح جامعیت کے حامل نہیں ہیں۔
بلکہ ان کی زندگیاں بھی آپ کی پوری زندگی کی طرح محفوظ نہیں ہیں. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والے آج بھی بڑی تعداد میں ہیں. عیسائی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ، لیکن انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، عیسائی پادریوں کی تیار کی ہوئی چیز، تحقیق میں کہا گیا اس میں کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیل معلوم کرنا چاہے گا تو اسے زیادہ سے زیادہ 50 دن کی تفصیل ملے گی، اس سے زیادہ نہیں. ان کی زندگی اور شخصیت زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم دینے سے انتہائی قاصر اور ادھوری ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو مجبوری ہے، غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، ہندوؤں کو، ان کو ضروری ہے کہ نئے مسائل کے سلسلے میں ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھیں. مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات، شخصیت، سیرت یہ مکمل دین دیتی ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور معلومات اور رہنمائی کرتی ہے. تو یہ وہ بھی جانتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلم دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کو عقیدت سے، محبت سے نہ پڑھے، حقیقی انداز میں صحیح طریقے سے نہ جانے، کیونکہ جو جان جاتا ہے وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. آپ کا جمال و کمال اللہ نے ایسا بنایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے جمال و کمال کو سمجھ لے تو بغیر اس کا اسیر ہوئے، اس کے محبت میں گرفتار ہوئے رہ ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے ایک طرف جب کارٹون بنائے گئے تو اتنی مخالفتیں اور کیا کیا ہوئی. عیسائی حکومتیں دنیا اور نصرانی اور اسلام دشمن عناصر اس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے رہے. اسی درمیان ڈینش لینگویج میں، ڈنمارک کی جو زبان ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب کچھ مسلمانوں نے ترجمہ کروائی اور وہاں تقسیم کروا دیا، تقریباً 50,000 کی تعداد. چند مہینوں کے بعد ڈنمارک میں بہت تیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کارٹون بنائے گئے تو پوری دنیا سے ایسا رد عمل آیا، تو ان کی زندگی کیا ہے ہمیں جاننا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کی مکر اور چالوں کا جواب ہے. اب جب انہیں سیرت رسول ملی، پڑھا، متاثر ہوئے، اسلام سے قریب ہوئے اور قبول کر لے. بڑی تعداد نے قبول کیا ان کے دعو، ان کے خلاف. بہرحال ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخی شخصیات کو مجروح کریں. اور جب کوئی شخص مسلمان تاریخ پڑھتا ہے، اپنے نبی کو جانتا ہے، تو اپنے نبی کے قدوے کا گرویدہ ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنیا کے انسانوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف نکالا. شرک اور خواہشات کی پیروی سے، طاغوت، غیر اللہ، باطل معبودوں کی حکمرانی سے نکال کر توحید، انصاف، امن اور طمانینت کی طرف نکالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور فقر اور محتاجگی سے، تنگ دستی اور تنگ حالی سے، اختلاف اور انتشار سے غنا، مالداری، دنیا کی کشادگی، دنیا اور آخرت کی کشادگی اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنے کی طرف ان کو نکالا کہ اس کے چکر میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، فلاں کے سامنے سر جھکائیں، فلاں مخلوق کے آگے جو ہے جبین نیاز خم کریں. اس سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حقیقی بندہ لوگوں کو بنایا. اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، تنگی سے نکال کر کشادگی کی طرف، ظلم سے نکال کر انصاف کی طرف اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کے ذریعے سے نکالا. آپ کی شخصیت کا معاملہ یہ وقضا اصحابہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ ان سے راضی ہو، ان کا معاملہ ہے جنہوں نے آپ کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی معاونت کی، آپ کے دین کی مدد کی، اس کو ظاہراً اور باطناً قبول کر کے اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دی. اور اسی طریقے سے صحابہ کے بعد سلف کے جتنے علماء، زعماء، قائدین، مصلحین، حق کی طرف دعوت دینے والی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، ان تمام کی سیرت و شخصیات تاریخ میں محفوظ ہیں. اس تاریخ کو مجروح کرنا ان کا ایک ٹارگٹ ہے، مقصد ہے، مسلمانوں کو اسلام اور اسلامی تاریخ سے دور کرنے کے لیے. چنانچہ نظام اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری صحیح اور اسلامی تاریخ میں جو ایسی شخصیات ہیں جو حقیقی مثال اور نمونہ بن سکتے ہیں، وہ چند افراد نہیں ہیں جن کو ہم ایک فہرست میں گن کر پیش کر دیں کہ دیکھو یہ لسٹ ہے اسلامی تاریخ کے، بس اتنے ممتاز شخصیتیں ہیں، بارش شخصیتیں ہیں. بلکہ یہ کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّهُمْ أَجْيَالٌ وَأَجْيَالٌ، بلکہ یہ نسلیں ہیں اور نسلیں ہیں.
نسل در نسل، ایک دو نہیں بے شمار ہے، فی مجالات الحیات کافہ، زندگی کے تمام میدانوں میں کارنامے انجام دینے والی بڑی بڑی شخصیات مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد میں بھری پڑی ہے۔ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کون سے مجالات اور میدان؟ وہ فوجی اور عسکری میدان ہو، سیاسی میدان ہو، تربیت اور تعلیم کا میدان ہو، علم اور تحقیق کا میدان ہو، اقتصادیات اور معاشیات کا میدان ہو، سماج اور اجتماعیت کا میدان ہو۔ یہ یہاں انہوں نے اتنا ذکر کیا، اخلاقیات اور دنیا کے تیسرے زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر میدان میں آپ دیکھ لیجیے مسلمان اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے کردار نبھانے والی شخصیات آپ کو بڑی تعداد میں ملیں گے۔ کہہ رہے ہیں آگے وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي تَارِيخِ أَيِّ أُمَّةٍ أُخْرَى، ایسی مثال، ایسی تعداد دنیا میں کسی اور قوم کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہوں۔ خود ایک مستشرق صرف صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے، ایک مستشرق یعنی یورپ کا عیسائی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بڑی بڑی عظیم شخصیات تاریخ کے ایک زمانے میں اکٹھا ہوئی، ایک ہی زمانے میں، پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی زمانے میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے جیسا کوئی نہیں، دوسرا شخص نہ نبیوں کے بعد، ابو عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، سعید بن زید، خالد بن ولید، مقداد بن اسود، عمرو بن عاص، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ایسے ایسے ایک لمبی فہرست۔ ان میں سے آپ الگ الگ لوگوں کی زندگیاں پڑھیے صحابہ کی، آپ کو الگ الگ خصوصیات، اختصاصات، ذہانت کے اعلیٰ مقام پر نظر آئیں گے۔ حاضر دماغی ذہانت، کسی کے اندر سیاسی خوبی، کسی کے اندر امانت داری کا امتیاز، کوئی جو ہے سپہ سالاری میں بے مثال، کوئی کسی میدان میں، کوئی کسی میدان میں، بے مثال، انتہائی کامل۔ تو اس کی وجہ لوگوں نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سب سے زیادہ صحیح عقیدے اور اللہ کے رسول کی اتباع اور منہج کو اختیار کرنے میں پوری تاریخ میں سب سے زیادہ صحابہ کرام اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے، یہ ثبوت ہے، دلیل ہے جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کی، کہ جو اللہ کے رسول کی جتنی زیادہ اتباع کرے گا وہ اتنا زیادہ عزت والا اور اونچا ہوگا، اللہ کے نزدیک بھی اور دنیا کے لوگوں کے سامنے بھی۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ اتباع کی، لہذا سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو صحابہ کی طرح قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، عقیدے میں اندر سے بھی، عمل میں باہر سے بھی، تو ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہوگا، عزت والا کوئی نہیں ہوگا اور ترقی والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس سبب کو مجروح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تاریخ کو بگاڑا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ جس طرح اس معاملے میں زرخیز ہے اور اعلیٰ نمونوں سے بھری پڑی ہے، دنیا کی کوئی دوسری تاریخ نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ انہوں نے لکھا اس لیے کہ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں منہج ربانی کو اختیار کرتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے، رب کے دیے ہوئے طریقہ کار کو اختیار کرتی ہے۔ اب جو جتنا زیادہ رب کے دیے ہوئے طریقے پہ چلے گا اتنا کامیاب ہوگا، جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا رحمت سے، سعادت سے، ترقی سے، عزت سے دور ہوتا جائے گا۔ یہ سبق ہم کو پڑھانا ہے، اور فتنات، شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے اسی سبق کو دماغوں سے محو کیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا برٹرن رسل کا قول ہے کہ جو جتنا دیندار ہے اتنا ترقی میں پیچھے ہے، علم میں پیچھے۔ بالکل غلط بات، سب سے بڑا جھوٹ ایک کہا جائے گا، سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ، جو جتنا دیندار ہوگا وہ اتنا اونچا ہوگا۔ صحابہ اس کی مثال ہے۔ تفصیل سے نہ جاتے ہوئے آخری دو پیراگراف بچے ہیں اس چیپٹر کے، اسے پورا کریں کہ اسلامی تاریخ ایسے بلند اور برتر چہروں کو ریکارڈ میں محفوظ رکھتی ہے، اور یہ واضح کرتی ہے کہ امت کے اندر ان کا کردار اور ان کی کیسی تاثیر ہے، اور پوری انسانی اور بشری تاریخ میں ان کا کیا مقام اور فضیلت ہے۔ اسی لیے جب ایسے اسلامی تاریخ میں ایسے ایسے نادر نمونے، اعلیٰ کردار اور نمونے موجود ہیں، تو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف فکری، دینی، ثقافتی جنگ، جو اسلامی مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑی گئی ہے، اس جنگ میں دشمنان دین اسلامی تاریخ کو نشانہ بنائیں تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ اگر صحیح ڈھنگ سے مسلمان نوجوان اور نئی نسلیں پڑھ لیں
اور اس کو صحیح معنی میں اس کی جانکاری حاصل کر لیں تو بلندی کے راستے پر چل پڑیں گے اور یہ ٹکیں گے نہیں، خس و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گے۔ بہت ڈرتی ہے دنیا مسلمانوں سے، مسلمان فقر و فاقہ کا شکار ہے، برما میں انتہائی خستہ حالت میں تھا، پھر بھی قتل کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اگرچہ وہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان ٹوٹے پھوٹے غریب پھر بھی یہ حکومتیں، یہ تنظیمیں مسلمانوں سے کیوں ڈرتی ہیں، اور مسلمانوں میں خاص طور سے سلفیت سے کیوں ڈرتی ہے؟ ایک کتابچہ ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا، ادھورے پہ رکا ہے، لماذا یخافون السلفیہ، کہ سلفیت سے یہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں، تو اس کے بڑی وجوہات 8-10 اور اس سے زیادہ وجہ بتائی ہے۔ تو ہماری حالت بظاہر ٹوٹی پھوٹی پست نظر آ رہی ہے ساری کوششوں کے، اور اس میں بڑی محنت کی گئی ہے کہ مسلمان ٹوٹا پھوٹا رہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ٹوٹے پھوٹے لوگ بھی جس دن دین کے سلسلے میں مخلص ہو جائیں، حقیقی ایمان توحید ولا اور برا کے ساتھ منہج رسول منہج صحابہ اختیار کر لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت کتنی بھی بڑی ہو، سپر پاور اس کو بولا جاتا ہو، ان کے سامنے ٹک نہیں پائے گی، خس و خاشاک کی طرح اڑ جائے گی۔ تاریخ کا نمونہ موجود ہے، کیسر و کسریٰ اس وقت کی سپر پاور تھی، صحابہ کرام عرب بدو کہلاتے تھے، یہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ حکمراں اور ان کی فوجیں عرب کے ان بدوؤں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی کہ یہ ہم کو سکھائیں گے، یہ کل تک ان کو جینے کا سلیقہ نہیں معلوم تھا۔ یہ بدو جا کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تھے، رستموں بڑے بڑے جو ان کے حکمراں تھے، کہ ٹھیک ہے ہم پہلے بدو تھے، دنیا کے طریقے سے ناآشنا تھے، لیکن اب ہمارے پاس توحید اور اللہ کے رب کا دین ہے، اب ہم تم کو سچائی کا راستہ دکھانے آئے ہیں، ہم تمہاری رہبری اور رہنمائی کریں گے۔ اور پھر دنیا ان کے پیچھے چلنے پر مجبور بھی، جنہوں نے مقابلہ کیا انہوں نے یہ ڈٹ گئے، اور جنہوں نے سمجھ لیا ان کی متابعت اختیار کر لی کہ یہ واقعی سردار ہے، کیوں؟ ان کے پاس منہج ربانی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب اسلامی تاریخ کے اندر ایسا بھرپور مواد، ایسی زرخیز تاثیر موجود ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا وہ ترقی کے حقیقی راستے کو، دین و ایمان کو اختیار کر لے گا، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ دشمنوں نے اسلامی تاریخ کو اپنی فکری جنگ میں بطور خاص نشانہ بنایا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی اس کوشش محنت کے ذریعے سے اسلامی تاریخ کو بگاڑ کرنے، اس میں رد و بدل کرنے، اس کے سلسلے میں جہالت برتنے، جو حقیقت ہے اس کو چھپانے، اور اس کو کھوٹا بنانے، بگاڑنے، کھوٹا بنانے، اور حقیقی واقعات کی غلط تفسیر اور تشریح کرنے، اور جاہلیت کے لوگوں، کفر اور شرک کی دنیا سے مسلمانوں نے جو مقابلہ کر کے علم اور ترقی کے راستے پر ان کو لایا ہے۔ آج جو دنیا کی ترقی ہے، اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ یورپ کے مورخین کا یہ اعتراف تاریخ میں محفوظ ہے کہ 800 سال تک پوری دنیا میں، علمی دنیا میں، تحقیق، سائنس، ترقیات کے ہر میدان میں مسلمانوں نے قیادت کی ہے دنیا کی۔ جو بھی 800 سال تک دنیا میں جو بھی ایجاد ہوا وہ مسلمانوں نے کیا، جو بھی ایجاد ہوا مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان لوگوں نے جہالت اور جاہلیت سے لڑ کر مسلمانوں نے اس کو شکست دی اور علم اور تحقیق کی روشنی پھیلائی لوگوں میں، ان سب کو بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ایک چھوٹا سا حلقہ ہے اور انسانیت کے ساتھ ان کا کوئی معمولی سا تعلق ہے۔ آپ سوچئے کہ مسلمانوں کا جو کارنامہ ہے آج کیا بیان کیا جاتا ہے، ریکارڈ پر آتا ہے۔ ہماری اسکولوں میں بچوں کو بتایا سب سے پہلے فلاں ایجاد کرنے والا یہ ہے، گراہم بیل نے فون ایجاد کیا، نیوٹن نے یہ کشش ثقل کی دریافت کی، آئنسٹائن نے یہ کیا۔ آپ مسلم مورخین کا، موجدین کا، سائنٹسٹوں کا کتنا نام سنتے ہیں جن سے ان لوگوں نے سیکھا۔ پوری کتابیں بھری پڑی ہے، کتابیں لکھی گئی کہ مسلمانوں نے کیا کیا ایجاد۔ آج بھی مارکیٹ میں کچھ ایسی کتابیں، لیکن ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، جاننے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ تو یہ دنیا کے ہر میدان میں مسلمانوں نے جو ہے لوگوں کی قیادت کی اور جہالت سے لڑنے کی، لیکن اس تاریخ کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور آج دنیا کے سامنے جیسے ہندوستان میں تحریک آزادی کے اصل ہیروز مسلمان اور مسلمانوں میں اہل الحدیث ہیں، لیکن کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آج اگر آپ کسی ہندوستانی کو آپ جا کے بتانے کی کوشش کریں گے تو وہ تعجب کرے گا کہ کیا بیان کر رہا ہے، ہم تو سنتے ہی نہیں۔ 1857 سے وہ جنگ کا آغاز مانتا ہے، منگل پانڈے اور اس قسم کی شخصیات کو اجاگر کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ تو بہت بعد میں 1857 میں جو ہے حالات نے ایسا
پلٹا کھایا کہ ان کو مجبور ہونا پڑا انگریز کا مقابلہ کر. اس سے 100 سال پہلے سے مسلمان انگریزوں کے دانت کھٹے کر رہے تھے. یہ تاریخ گمشدہ بنا دی گئی, ہم کو بھی معلوم نہیں ہے, اور جو معلوم ہے اس میں بھی جو حقیقی کردار غائب ہے غلط کو. یہ آج ہمارے یہاں آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج ہمارے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گرد و پیش میں کہ جو حقیقی کردار ادا کرنے والے, قربانی دینے والے, غربا مساکین, دین کی خدمت کرنے والے, ان کو اخبار میں رپورٹ میں کتنا پیش کیا جاتا ہے, اور جو فوٹو کھنچاتے ہیں ان کا کتنا کردار ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے حال میں, اور آپ اور ہم رد نہیں کر سکتے. آپ نے جیسے ہی کہا کہ انہوں نے نہیں کیا, سارے لوگ آپ کے پیچھے پل پڑیں گے. غلط رپورٹ آپ جانتے ہیں یہ غلط ہے, لیکن بول نہیں سکتے. تو تاریخ میں جو لوگ مر گئے گزر گئے, اب ان کے بارے میں لوگ احتیاط برتتے ہیں کہ ان کی حقیقت بیان کریں گے تو ان کے معتقدین برا مان جائیں گے, جھگڑا ہو جائے گا, اختلاف ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ. تو غلط تاریخ کو چلنے دیا جائے. تو یہ کام اس نفسیات کا استعمال کر کے بھی کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا حقیقی قربانیاں اور قربانیاں دینے والے حقیقی کردار غائب ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انگریزوں کے دور میں جو غدار تھے, حکومتی سطح پر ان کو لیڈر بتایا جاتا ہے, نمونہ بنایا, اور جو ان کے ملک کی خدمت کرنے والے, قربانی دینے والے صحیح کردار تھے, یا تو ان کو بہت کم تک تذکرہ کیا جاتا ہے حاشیے پر, یا پھر تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا. ہاں کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ قَامَ, آخری پیراگراف اس موضوع کا ہے, وَلَقَدْ قَامَ عَلَى تَشْوِيهِ تاریخ الحدیث. کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو بگاڑنے میں آج کے موجودہ اور جدید دور میں استشراق یعنی مستشرقین کی تنصیر یعنی نصرانی بنانے والے جو ٹریننگ یافتہ گروہ, ان کو منصرین کہا جاتا ہے, مبشرین کہا جاتا ہے, اور جو بحث و تحقیق کرنے والے ادارے, دوائر البحث, بحث و تحقیق کرنے والے بہت سے ادارے دنیا میں قائم کیے گئے, حکومت عیسائی دنیا, مغربی دنیا میں, کہ یہ ریسرچ ورک کرتے ہیں, یہ تحقیق اور تصنیف و تالیف کا کام کرتے ہیں. جنگلوں میں انہوں نے پہلے بخاری مسلم پڑھانے والے ادارے قائم کیے تھے جہاں عیسائی علماء پڑھتے تھے. تو بحث و تحقیق کے نقشے. اسی طرح مکاتب المخابرات یعنی کیا کہتے ہیں, مخابرات, خفیہ معلومات حاصل کرنے والے, جاسوسی کرنے والے جو ہیں, وہ آفیسز اور ادارے بنائے گئے کہ چوری چھپے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے, ان کی تعلیمی اور علمی صلاحیت کو مجروح کیا جائے. پرانی باتیں جانے دیجیے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں دل کے. جب ہم اپنے آبا و اجداد کی کتابیں یورپ میں دیکھتے ہیں, لندن کی لائبریریوں میں مسلمان مصنفین کی کتابیں, مخطوطات, محدثین کے مخطوطات آپ کو یورپ میں ملیں گے. امام بخاری کے, امام مسلم کے, بڑے بڑے ائمہ محدثین اور محققین کے مخطوطات آپ کو یورپ کی لائبریریوں میں ملیں گے بڑی تعداد میں. ترکی میں, مصر میں بھی اچھا خاصا ہوا ہے. ان چیزوں کو اسمگل کیا گیا. ابھی میں آپ کو تازہ مثال دوں کہ پہلی خلیجی جنگ جو ہوئی تھی, جارج بش پہلا اول کی قیادت میں, تو عراق پر جب حملہ کیا گیا, صدام حسین والے عراق پر, تو یہ رپورٹیں ہمارے یہاں اخبارات میں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اردو اخبارات میں یا ہمارے میڈیا میں کتنی آئی, لیکن عربی میں میں نے خود پڑھا, گفتگو میں سنا, عربی میں میں نے پڑھا کہ ایک طرف عراق پر جو حملہ آور ہوا اور اتحادی فوجیں داخل ہوئی, زمین پر داخل ہونے والوں میں آگے آگے سعودی عرب کا دستہ تھا, شاہد ولی عہد خالد کے قیادت میں, لیکن دوسری طرف امریکہ کے اور یورپ کے علماء, یونیورسٹیز کے ماہرین, ریسرچ ورک کرنے والوں نے فوج کے پیچھے سے اپنا دستہ گھسایا, اور عراق کی جو بڑی بڑی لائبریریاں ہیں, خاص طور سے بغداد کی, اس پر گویا انہوں نے دھاوا بولا, اور وہاں کی بہت ساری قیمتی تحقیقی کتابوں اور مخطوطات کو پار کر کے امریکہ اور یورپ لے گئے. یہ ابھی ہمارے زمانے کی بات ہو رہی ہے, ماضی کی باتیں, اندلس سے, قرطبہ سے, فلاں سے, ڈھما سے, جو قرطبہ اندلس میں ہی تھا. دنیا اسلام کے مختلف شہروں, علاقوں, ملکوں سے جو کچھ لے کے گئے وہ ایک لمبی داستان. ہم اپنی کتابیں اگر چھپ کر آ جائے مارکیٹ میں تو کوئی خریدنے والا آج مسلمانوں میں نہیں ہے. اپنے علماء کی کتابیں ہم خریدتے نہیں ہیں, پڑھنا دور کی بات. اب تو موبائل آ گیا, PDF فائل آ گئی, تھوڑا موڑا دیکھ لیا, اور ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے وہ کتاب دیکھ لی, حق ادا ہو گیا, اب دوسری چیز دیکھی جائے جو یہودیوں نے ڈال رکھا ہے, اب اس میں ہم کو مزہ آتا ہے. شبہات کے فتنے اور شہوات کے فتنے میں مبتلا کرنے والے
उलो चीजें हम ज्यादा देखते हैं, काम की चीजें, मुफीद काम हम मुफीद इस्तेमाल नहीं करते मोबाइल का। खैर, बात थोड़ी सी फैल गई। हाँ, इस्लामी तारीख को जदीद दौर में मजरू करने के लिए यहाँ इन्होंने जैश का, जुयूश का लफ्ज के बड़े बड़े लश्कर तैयार किए गए और वो हमला कर रहे हैं इस्लामी तारीख को बिगाड़ने, बदलने, इसके चेहरे को बिगाड़ने, मुसलमानों के जो बेहतरीन किरदार है उन किरदारों को उनके असल किरदार से हटाकर गलत किरदार और गलत तस्वीर पेश करने। कितने ऐसे लोग हैं आपको मिलेंगे आज अपने जमाने में, जैसे हम देखते रहे कि कुछ अच्छे लोग हैं, लोग उनको बुरा कहते हैं, ऐसे ही तारीख में हमको नजर आएगा कि बहुत सारे अच्छे किरदारों को बुरा बोला जाता है या लोग जानते ही नहीं है, और जो बुरे थे उनको अच्छा बना के पेश किया जाता है। जो ईमान फरोश, ज़मीर फरोश है, उनको हीरो बनाकर पेश किया जाता है। बात को समेटे तो बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं इस्लामी तारीख को बिगाड़ने के लिए, तहकीकी इदारे, तसनीफ व तालीफ के इदारे। इसी तरीके से मुनस्सिरीन के ग्रोह, नसारा में ईसाइयत की तबलीग करने वाले, हमको यहाँ चाहे अंदाजा ना होता हो, इक्का दुक्का आते हैं ईसाई बनाने वाले, हिंदुस्तान में भी चल रहा है। ये जो दलित हैं ये ईसाइयत इख्तियार कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं देहातों में, शहरों, बस्तियों में, मुख्तलिफ मकामात पर जाके। दुनिया की कोई जबान ऐसी नहीं है जिसमें बाइबल का तर्जुमा ना हो। कहीं जंग होती है तो फौरन मुनस्सिरीन पहुंचते हैं, एक तरफ जंग के मामलात होते हैं, जख्मियों को, बीमारों को का इलाज करते हैं। हाँ, नेपाल में एक आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया, मदर टेरेसा के आदमियों ने उसको उठाकर अपने कैंप में ले गए, इलाज किया, ठीक हो गया। अब कहा कि तुम और तुम्हारे खानदान को यीशु मसीह ने बचाया, अब तुम ईसाइयत कबूल कर लो। कि मैं हल्की फुल्की मिसाल दे रहा हूं। अल्बानिया में मुसलमान यतीम होने वाले बच्चों को गोद ले लिया और उन्हें ईसाई बना दिया गया। पाकिस्तान के बच्चों को खरीद कर यहूदियों ने जो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया कि थोड़ा उम्र हो गई तो उनको जो है बम धमाका करवाएंगे और कहेंगे डीएनए टेस्ट करा लो, ये मुसलमान है और पाकिस्तान का है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी रिपोर्टें आ रही है, ये मिसालें दे रहा हूं कि क्या क्या किया जा रहा। तो कहा कि ये मुसलमानों की इस्लामी तारीख को बिगाड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े इदारे, इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया जा रहा है, उसमें जहर डाला जाता है, मुसलमानों की तारीख को बिगाड़कर किताबें लिखी जाती है। हाँ, तो मगरिबी दुनिया में ऐसे बहुत सारे इदारे, अफराद, जमातें, तंजीमें इस काम पर मामूर है और उन लोगों के बस में ये बात आ गई कि उन्होंने कमजोर, मगरूर मतलब धोखे में मुब्तला, फरेब ज़दा, जाहिल, हाँ, ऐसे बहुत सारे मुसलमानों में लोगों को पाया जो अकीदे में कमजोर है, इल्म में कमजोर हैं, इसी तरीके से खुद फरेबी का शिकार हैं, कुछ इल्म नहीं है लेकिन अपने आप को बहुत इल्म वाला समझते हैं। हमारे यहाँ चलते फिरते बहुत से मिलेंगे। हाँ, ऐसे लोग जो आलम इस्लाम में पाए जाते हैं वो इस ग़ज़वे फिक्री जंग के शिकार बने, चुनांचे उनको ये इस्तेमाल करते हैं और अपने इन अफकार को फैलाने के लिए, मुसलमानों में इसको सरदार बताने के लिए इनका यूज करते हैं। कादियानी, मुनकिर हदीस, मिर्जा मोहम्मद अली, हाँ, जावेद अहमद गामिदी, तारिक मसूद, ये मुनकिरीन हदीस, ये सहाबा पर कीचड़ उछालने वाले, ये सब उनके आलय कार है, कोई माने या ना माने। ये बाहई, ये कादियानी, सब उनके आलय का। शिया भी है, अब बहुत सारे लोग, तो ये लोग उनकी मदद करते हैं। हाँ, अब आगे कह रहे हैं कि तारीख को बिगाड़ने के लिए वो क्या क्या उसलूब और किन किन वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, आगे हम उसका बयान करते हैं। इन वसाइल में से मेरा ऐसा आज का टारगेट और मकसद था कि आज इनमें से कम 3 का तस्करा, 2 या 3 का तस्करा कर दूं, लेकिन यही हमारे जो मुकर्रर वक्त है उससे ज्यादा हो गया। अगला जो होगा कि पहला वसीला जो इन्होंने बयान किया कि इख्तिलाकुल अखबार व इब्राजुल मसालिब के खबरों और वाक़यात को गढ़ना, झूठे वाक़यात बनाकर मुसलमानों की तरफ मंसूब करना, और जो मुसलमान किरदार, कारनामे अंजाम देने वाली शख्सियात हैं उनके अंदर ढूंढ कर बुराइयों की तलाश करना। इसकी कुछ मिसालें इन्होंने हल्की फुल्की दी है। हाँ, वो जो गैर करते थे वो आज हमारे यहाँ मुसलमान भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। हाँ, कोई दीन का काम कर रहा हो, कोई कितना मुफीद हो, कौमी मिली एतबार से क्या काम कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। मेरा जाती दुश्मन है, मेरे इख्तिदार के लिए जो है चैलेंज है, तो अब उसको ढूंढ कर उसकी बुराइयां इख्तियार करें और चेले चमचों को लगा के उसको कहा जाता है कि इसको आम करो, लोगों को बदनाम करो, ताकि ये काम ना कर सके, ये लोगों पर असर न डाल सके, लोग इनसे और ये लोगों से दूर हो जाए। हाँ, ये यहूद, नसारा, इस्लाम दुश्मन अनासिर के हरबों में से एक हरबा, उनका एक हथकंडा है
اسلام اور اسلامی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے، عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے. انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل اگلے ہفتے ہم جانیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ